السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح بخاری احادیث میں ہم کتاب الوضو پڑھ رہے تھے، وضو کے بیان میں، اور اس میں حدیث نمبر 166 پڑھنی ہے، 166 نمبر حدیث ہے، آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے گروپ میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبری عن عبید ابن جریج انہ قال لعبداللہ ابن عمر یا ابا عبد الرحمن رأیتک تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابک یصنعها۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ہم کو مالک نے سعید المقبری کے واسطے سے خبر دی، وہ عبید اللہ بن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا رضی اللہ عنہما سے، اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اب آگے سے ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر پوچھنے لگے، قال وما ہی یا ابن جریج، کہ وہ کون سے ہیں ابن جریج؟ قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین ورأیتک تلبس النعال السبتیۃ ورأیتک تصبغ بالصفرۃ ورأیتک اذا کنت بمکۃ اہل الناس اذا رأوا الہلال ولم تحل انت حتی کان یوم الترویۃ۔ اچھا، وہ 4 کام کون سے انہوں نے پوچھے جو آپ کرتے ہیں اور باقی لوگ نہیں کرتے؟ ان میں سے پہلا کہنے لگے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ طواف میں کعبے کے کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر رکن یمانی اور حجر اسود کو، ٹھیک ہے۔ من الارکان یعنی یہ ارکان کا مطلب رکن یمانی ہے، الیمانیینی آ رہا نا، رکن یمانی اور حجر اسود کو۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ تم صاف نری کے جوتے پہنتے ہو، تلبس النعال، نعال جوتوں کہتے ہیں، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم صفرہ یعنی زرد خضاب لگاتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں کہ اذا کنت بمکۃ اہل الناس، کہ جس وقت مکہ میں ہوتے ہو تو لوگ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، اذا رأوا الہلال، جو ہی وہ ہلال کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ پہلی تاریخوں کے چاند کو کہتے ہیں، تو وہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَّةِ، لیکن تم احرام نہیں باندھتے یہاں تک کہ یوم ترویہ ہو جاتا ہے، جو 8ویں تاریخ ہے، 8 ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ تو ترویہ کہتے ہیں کہ اس دن مشرکین عرب اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے، کیونکہ اس دن سے حج کے 5 دن شروع ہوتے ہیں، تو ان کو خوب سیراب کرتے تھے، تو اس لیے اس دن کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 8 ذی الحجہ۔ اب یہ جو ساری باتیں انہوں نے بتائیں، یہ عبداللہ بن عمر کیا کر رہے ہیں، اس کو مسنون اعمال ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن جریج نے ابن جریج نے کیوں پوچھا ان سے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح نہیں کرتے، عبداللہ بن عمر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قال عبداللہ، تو اب عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو جواب دے رہے ہیں، عمل ارکانو، تو جہاں تک رکنوں کا جواب ہے، یعنی رکن کا مطلب ہے کعبے کے کونوں کو، کہ جو تو کہتا ہے فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ، تو میں نے طواف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کونے کو ہاتھ لگایا ہو مگر حجر اسود اور رکن یمانی کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ میں سے جس نے بھی حج یا عمرہ کیا ہوگا یا اس کے احکامات پڑھے ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں ارکان کو ہی ہاتھ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 4 کونوں کو نہیں۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهِ شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا۔
اور جہاں تک صاف نری کی جوتیاں جن پر بال نہ ہوں وہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنے وضو کرتے، یعنی وہ آپ نے پہنی ہوتی تھیں اور اس پر وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور اسی میں وضو کر لیتے تھے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ان کو پہنوں، یعنی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ویسی ہی جوتیاں پہنتا ہوں۔ وَأَمَّا السُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْبُغُ بِهَا، اور جہاں تک زرد رنگ کا سفرہ کا تعلق ہے، یہ سورہ البقرہ میں بھی آپ جب گائے کا واقعہ پڑھیں گے نا تو اس میں آتا ہے لفظ کہ زرد رنگ کی جو گائے ہو، تو جہاں تک زرد خضاب کا تعلق ہے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے بالوں کو یسبوغو بہا، بالوں کو نہیں آ رہا، کہ آپ اپنے اپنے بالوں اور کپڑوں کو زرد رنگتے۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، تو میں بھی اسی لیے اس زرد رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ وَأَمَّا الْإِحْلَالُ، اور جہاں تک احلال کہنے کی بات ہے، یعنی جو حل پکارا جاتا ہے، فَإِنِّي لَمْ أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِلُّ حَتَّى تَنبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ، تو میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر نہ اٹھتی۔ اور یہ جو اٹھنا ہوتا تھا، تم بائیسا آ رہا نا، یعنی اٹھنا، تو یہ جو اٹھنا ہوتا تھا یہ 8 ذو الحجہ کو ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب حج تمتع کرنے کے لیے بھی جو یہاں سے جاتے ہیں تو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر 8 ذو الحجہ کو اپنے اپنے ٹھکانوں سے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حج کے لیے جب احرام باندھتے تھے تو اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، تو یعنی آپ حلال نہیں پکارتے تھے یہاں تک کہ 8 ذو الحجہ نہ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اور تو یہاں پر جو پہلی بات ویسے تو وضو سے متعلق ہے جو ہمیں اب مل رہی ہے، اور امام بخاری کی عادت ہے کہ جو بھی بات چل رہی ہوتی ہے، جو بھی مضمون بیان ہو رہا ہوتا ہے یا باب ہے، تو اس سے متعلق جو حدیث لاتے ہیں تو اس کو ساری بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے بخاری میں پھر ریپیٹیشن ہوتی ہے احادیث کی، اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نیا بھی سیکھنے کو ملتا ہے، اور ریپیٹیشن کی وجہ سے باتیں خوب، یعنی تاکید ہو جاتی ہے نا، بار بار دہرانے سے تاکید ہوتی ہے باتوں کی، تو اس سے بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات جو ہمیں یہاں سے، ویسے ہم ساری باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلی بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلی وہ یہی ہے کہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوا جاتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو رکن شامی اور عراقی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں ان کو نہیں چومتے تھے اور ہم بھی ان کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے وضو کا انہوں نے بتایا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ورس اور زعفران سے اپنے کپڑے رنگتے تھے، یہاں تک کہ امامے کو بھی رنگ کر لیتے تھے، اور ورس اور زعفران جو ان سے ہیں اسی کے لیے یہاں پر زرد رنگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صفرا۔ اور باقی جو ابھی بتایا کہ حاجی مکہ سے منع کو روانہ ہوتے تو وہ 8 ذو الحجہ ہی ہوتی، تو اس دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے، یعنی جیسے انہوں نے دوسرے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ پہلی ذو الحجہ سے یہ کر رہے تھے، تو وہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ ذو الحجہ کو ہی احرام باندھتے جب وہ پھر سواری پر سوار ہو کر منع کے لیے تشریف لے جاتے۔ اچھا، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 167۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہن فی غسل ابنتیہ ابدأن بمیامنہا ومعاد الوضوء منہا، وضو اور غسل میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا ضروری ہے، یعنی یہاں پہ جو باب کا نام ہے وہ ہے باب تیمنی فی الوضوء والغسل۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے، کہا ہم سے خالد نے، انہوں نے حفصہ بنت سیرین سے سنا، انہوں نے ام عطیہ سے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والی عورتوں سے
فرمایا داہنی طرف سے اور وضو کے مقاموں سے ان کا غسل شروع کرو. ٹھیک ہے، تو جب غسل میں داہنی طرف سے شروع کرنے کا حکم ہوا تو پھر وضو میں آپ یہ دیکھیں کہ وضو میں بھی داہنی ہی جانب سے حکم ہوگا. اب یہ وہ حدیثیں ہمارے لیے کیوں لا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے والدین سکھا رہے ہیں یا بچپن سے ٹیچر سکھاتے ہیں کہ داہنا ہاتھ پہلے دھونا ہے اور اسی طرح داہنا پاؤں پہلے دھلے گا، تو وہ ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو حدیثیں پڑھنے سے سیکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، بار بار درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور شرح صدر ہوتا ہے، علم میں پختگی آتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے سن کے، پھر آپ اس کو جب احادیث میں سنتے ہیں تو ایک الگ ہی طرح کی ایمان کی حلاوت محسوس کرتے ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی حدیث جو گزری ہے اس میں عبداللہ بن عمر کا نام آپ بار بار پڑھیں گے، کیونکہ وہ صرف اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ اتباع رسول کرتے تھے. یعنی صرف یہ نہیں تھا ہوتا کہ جب ان کو حکم دیا جاتا تو ویسے کرتے تھے، بلکہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے تھے بالکل ویسے کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی محبت کا معاملہ ہے نا. پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 168 ہے. حدثنا حفص ابن عمرہ قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی اشہب ابن سلیم قال سمعت ابی عن مسروق عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و طہورہ و فی شأنہ کلہ. اور اس کا باب وہی جو اوپر آیا ہے کہ وضو اور غسل میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا ضروری ہے. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے کہا، مجھ سے اشعث بن سلیم نے خبر دی، اور انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں داہنی طرف سے شروع کرنا اچھا لگتا، جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں اور طہارت کرنے میں. ٹھیک ہے، نا اولی ہی جوتا پہننے میں، نال جوتے کو کہتے ہیں، و ترجلی اور کنگھی کرنا، اور یہ بھی داہنی سائڈ سے پہلے وہ بناتے بال، اور طہوری ہی اپنی طہارت حاصل کرنے میں، اور اسی طرح فی شأنہ ہی کلی ہی اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سائڈ سے شروع کرتے. ٹھیک ہے، اب یہ اتنی اہم اور حدیث ہے، اور یہ روزمرہ ہمارے اعمال ہیں. ٹھیک ہے، جو یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر عادت بھی ثواب کی نیت سے کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہماری عادت میں الحمدللہ ہے کہ ہم ایسے سارے کام داہنی طرف سے شروع کرتے ہیں، اور جو دوسرے یعنی کہ استنجا کرنے والے کام ہیں وہ بائیں جانب سے شروع کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں وہ کام، اور ان کاموں کو ہم یہ جو یہاں بیان ہوئے ہیں یہ سارے ہم سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری نیت کیا شامل ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو یہی کام ہمارے عبادت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سنتیں ہیں جن پر عمل کر کے انسان اتنے اعمال اور ثواب کے کما سکتا ہے. لیکن اگر والدین ہی تربیت نہیں کریں گے تو کتنے ہی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50 60 سال کے ہو رہے ہوتے ہیں تو جب جوتا پہنیں گے الٹا پاؤں ڈالتے ہیں، کیونکہ عادت بن چکی ہوتی ہے، کسی نے ٹوکا نہیں ہوتا. اسی طرح سے باقی اعمال میں بھی یعنی کہ جوتا اتارتے ہوئے اگر الٹے سے شروع کرنا تو وہ نہیں کریں گے، یا کپڑا پہنتے ہوئے یا جوتا پہنتے ہوئے بسم اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، حالانکہ بسم اللہ وہ کلمہ ہے جو برکتیں ہی برکتیں لاتا ہے. اگر آپ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ مال کو بھی اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے اٹھاؤ رکھو گے تو اس میں بھی برکت آتی ہے. اسی طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے سیدھا پاؤں پہلے رکھیں اور بسم اللہ پڑھیں تو شیطان باہر ہی رہ جاتا ہے، نہیں تو وہ رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو جو بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور پھر جہاں پر شیطان آ جائے پھر وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سکون اور اطمینان کہاں رہا. اسی طرح جس کھانے کو بغیر بسم اللہ پڑھے اور الٹے ہاتھ سے ہی کھانے کی عادت پڑی ہے اس میں پھر آپ کو کیا ثواب حاصل ہوگا، اور اگر بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تو پھر شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے.
اسی طرح رات کو آپ سو کر اٹھے ہیں یا آپ واش روم میں جا رہے ہیں بغیر دعا پڑھے، یا آپ نے سنت فالو نہیں کر رہے، تو ہماری حفاظت بھی ہے ان حدیث میں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، لیکن ہم نہیں خیال کرتے، ہم خود بھی نہیں بعض اوقات خیال کرتے، اور بعض اوقات پھر بچوں کی بھی ویسی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں یا ارد گرد لوگوں کی بھی نا۔ تو اگر آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، آپ یعنی کہ مربی کے مقام پر ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، گارجین ہیں، سرپرست ہیں یا والدین ہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی احادیث کو بچوں کے کہہ کے بچوں کی عادت میں شامل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب بڑے ہو کر وہ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ ہی کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ وہ پھر اس کو عبادت سمجھ کے بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عادتیں بھی ہوتی ہیں جو پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہر یہ کام ہم سیدھے ہاتھ سے کریں، اور بسم اللہ بھی ضرور پڑھیں۔ اور آپ کا یہ معاملہ ہر فی شأنی کلی ہی ہر معاملے میں یہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 169 ہے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبد اللہ ابن ابی طلحہ عن انس ابن مالک انہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاۃ العصر فالتمس الناس الوضوء فلم یجدوہ۔ اس کا ترجمہ اب یہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں باب جو ہے وہ ہے باب تماس الوضوء اذا حانت الصلاۃ، وقالت عائشۃ حضرت الصبح فالتمس الماء فلم یوجد فنزلت تیمم، تو تیمم کا حکم اترا۔ تو ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ سے، ابن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نماز کا وقت آن پہنچا تھا اور لوگ پانی کی تلاش کر رہے تھے، فلم یجدوہ، تو ان کو پانی نہیں ملا، فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا وضو کا پانی لایا گیا۔ وضو آ رہا نا، وضو نہیں آ رہا، وضو جو ہوتا ہے وہ فعل ہے، یعنی کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈال دیا۔ انا برتن کو کہتے ہیں، یدہ اپنا ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز عصر کا وقت تھا اور لوگ پانی تلاش کر رہے تھے، وضو کے لیے پانی تلاش کر رہے تھے، تو ان کو نہیں ملا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا پانی لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، وَأَمَرَ النَّاسَ، اور حکم دیا لوگوں کو، أَن يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، کہ وہ اس سے وضو کریں۔ قالا، تو راوی کہتے ہیں، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ، تو میں نے دیکھا پانی کو، يَنبُعُ، نکلتا ہے، مِن تحت أَصَابِعِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے، ینبو یعنی کہ پھوٹ رہا ہے، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں نا، ان کے لیے آتا ہے یہ لفظ، حتیٰ تودعوا، یہاں تک کہ وضو کیا، من عندی آخرہم، ان میں سے آخر والے شخص نے بھی، یعنی وہ جو سارے لوگ ابھی وضو کے لیے پانی ڈھونڈ رہے تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو سب نے وضو کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ پانی یعنی اتنا، حالانکہ یہ پانی تھوڑا سا تھا، صرف اتنا تھا کہ ایک آدمی کے وضو کو کافی ہوتا، لیکن یہاں پر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث کا ذکر آگے بھی آئے گا، لیکن یہاں پر وضو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، لیکن ابھی جیسے آپ کو بسم اللہ کی برکت کے بارے میں بتایا، تو آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ جو ہے نا، یعنی کہ اللہ کا جو نام ہی ہے نا، وہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خیر اور برکت یا بھلائیاں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے کام کریں اور ان میں، تو آپ الگ ہی طرح کی برکت دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ بھی جو اتارا نا، تو وہ ویسے ہی نہیں اتر گیا، بلکہ پانی تھا تو اس میں پھر ہوا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی گئی، اور اس کے بعد آسمانوں سے پھر وہاں پر جو ہے وہ بچڑا آیا تھا، تو اس میں
مینڈھا آیا تھا سوری. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی پہلے آدمیوں کو یعنی لوگوں کو اس سے گزارا جاتا ہے کہ وہ کچھ کریں، پھر اس کے بعد معجزات بھی دکھائے جاتے ہیں. پھر اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 170. حدثنا مالک ابن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن عاصم عن ابن سیرین قال قلت لعبیدۃ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس. یہاں پر جو حدیث ہے اس کا باب یہ ہے کہ جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں وہ پاک ہے، اور عطا آدمی کے بال سے ڈوریاں اور رسیاں بنانا برا نہیں سمجھتے تھے. اور اس باب میں کتوں کے جوٹھے اور مسجد میں ان کے آنے جانے کا بیان ہے. اور زہری نے کہا کہ جب کتا کسی برتن میں کچھ کر دے یعنی کہ منہ سے اور اس کے سوا اور پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر لے. اور سفیان ثوری نے کہا قرآن سے بھی یہ نکلتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو، اور کتے کا جوٹھا آخر پانی ہے لیکن دل میں اس کی طرف سے ذرا شبہ ہے کہ شاید وہ نجس ہو، تو وضو اور تیمم دونوں میں کر لے احتیاطاً. ٹھیک ہے. اور حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے وہ اس میں جو لائے ہیں، ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے عاصم کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن سیرین سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں انس سے یا انس کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں. یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یعنی کہ انس رضی اللہ عنہ یا ان کے گھر والوں کو بال دیے تھے. اور انس رضی اللہ جو تھے وہ ربیب تھے ابو طلحہ کے. ٹھیک ہے. یعنی ابو طلحہ کی کہ گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے اور ان کی بیوی کی طرف سے ان کے بیٹے تھے. تو اس سے امام بخاری دراصل وضو میں یہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ آدمی کے بال پاک ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری جو اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اگر کبھی آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر آپ کو کوئی ایسا پانی ملے جو کہ یعنی کہ اس میں کوئی بال وغیرہ گرا ہوا ملے، کوئی یعنی کہ غلاظت وغیرہ نہ ہو لیکن اس طرح کسی جانور کا بال یا کوئی چیز ہو تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو احتیاط کا کہا ہے تو وہ یہ ہے کہ جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ایسا کوئی پانی ہو جس میں یعنی کہ آپ اس کو ہاتھ منہ دھونے کو بہتر جانیں لیکن آپ کا دل نہ مانے کہ آپ اس میں یعنی کہ کلی کریں یا اس سے کلی کریں یا ناک میں پانی ڈالیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے پاس پانی ہے تو ابھی تیمم کی طرف آپ نہ جائیں. کوئی پانی آپ کو ایسا ملا ہے کہ جس میں کوئی بال وغیرہ گرا ہوا ہے لیکن کوئی ظاہری غلاظت وغیرہ نہیں ہے کسی جانور وغیرہ کی، تو پھر اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 171 ہے. حدثنا محمد ابن عبد الرحیم قال اخبرنا سعید ابن سلیمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سیرین عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره. ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے عباد نے ابن عون کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن سیرین سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے یعنی جب حلق کرایا جاتا ہے حج کے لیے، تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہی برکت کی غرض سے وہ لوگ لیتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو بھی بال ہوں یا جو بھی ہوں اس میں یعنی کہ بطور تبرک ہی لوگ رکھتے تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک اور طاہر تھے، لیکن دوسروں پر اس کا وہ آپ قیاس نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے بات وہی جو وضو کے باب میں اگر آئی ہے تو وہی جو میں نے ابھی بات آپ سے کی ہے کہ ایسا موقع کبھی بھی زندگی میں آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے لیکن کم ہے، ٹھیک ہے، تو اور دوسرا یہ کہ اس میں بھی آپ کو ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ کسی جانور کے بال وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اب ظاہر ہے آپ پانی کم ہے، آپ اس کو گرا دیں گے تو نیا پانی تو نہیں آپ کو مل رہا، تو آپ اسی سے وضو کر لیں، ٹھیک ہے، کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالیں، اور باقی جو وضو کے فرائض ہیں ان کو آپ پورا کر کے پورے شرح صدر کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اور بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اتنا پانی ہے، نہیں، ایسی سچویشن کبھی کسی بھی وقت کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے، تو پھر اس کا یہی ہے حل کہ آپ اگر ایسی حدیث ہم نے پڑھی ہوں تو ہمیں کتنی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر ایسا جو معاملہ ہے ہمیں سفر کے دوران پیش آتا ہے۔ بعض اوقات ہم عام سفر پہ بھی نکلیں تو بعض اوقات ٹریفک ایسی پھنس جاتی ہے کہ جو ہمارے پاس پانی ہوتا ہے بس وہی پینے کو یا وضو کے لیے تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر انسان تھوڑا پانی استعمال کرتے ہوئے وضو کرے تو وہ کسی بھی جگہ پر آرام سے وضو کر کے اپنی نماز کو پورا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ایسی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں نماز بوجھ بھی نہیں لگتی، پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا باقاعدہ کوئی بڑا سا واش روم ہی ہو جس میں ڈھیروں ڈھیر پانی ہو تو پھر ہم وہاں پر وضو کریں تو پھر ہی ہم نماز پڑھیں گے، بلکہ مومن کے لیے تو ہر جگہ ہی سجدہ گاہ ہے سوائے قبرستان اور واش روم کے، تو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے ملے تو اس کو قضا یا اس کا، کیونکہ نماز کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز تو اپنے وقت پر ہی ہے اور پڑھنی ہی پڑھنی ہے، الا یہ کہ آپ کسی بہت ہی حالت مجبوری میں ہیں کہ اتر بھی نہیں سکتے، نہ کہیں کوئی وضو کی جگہ ہے، نہ کھڑے ہونے کی، نہ کچھ ادا کرنے کی، ادروائز تو نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے اور کسی بھی چیز کو انسان آڑ یا بہانہ نہیں بنا سکتا، تو پھر ایسی حدیث پڑھنے سے کیا ہے کہ ہماری ہی زندگی میں آسانی ہوتی ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آئے مومن تو وضو کرے اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر ساری تردد کرنے کے باوجود پھر اگر پانی نہ ملے تو پھر آگے ہم تیمم کے بھی احکامات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی ہمارے لیے آسانی کر دی کہ زمین کی مٹی پاک ہے، جہاں پر بھی ایسی پاک مٹی اویلیبل ہو تو اس سے آپ تیمم کریں اور اپنی نماز کو پورے شرح صدر کے ساتھ ادا کر لیں۔ اور ایک بات جو آج ہی میں نے اس میں سنی جمعے کے خطبے میں، اور چھوٹا سا خطبہ تھا، اللہ تعالیٰ ان سے امام صاحب کو بہت ہی اجر و ثواب دے اور ان سے قبول کرے، اور بنیادی بات اس میں یہی تھی کہ بعض اوقات ہم بچوں کو ٹوکتے رہتے ہیں بار بار کہ یہ کر لو وہ کر لو، اور بچے بھی ظاہر ہے جس معاشرے میں اب وہ تربیت پا رہے ہیں، ہم خود بھی کتنی دفعہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر بار بار ہمارے منع کرنے سے نا تنگ پڑتے ہیں، تو وہ بتانے لگے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی دیکھیں تو ایک وہ جو آدمی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی گئی کہ یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور اس طرح کے غلطیوں یا گناہوں میں بھی مبتلا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ اگر تم ایسا ہی کہہ رہے ہو کہ یہ پیچھے نماز پڑھتا ہے میرے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ بھی ہے تو اس کی نماز اس کے یہ سارے گناہ چھڑا دے گی، اور ایسا ہی ہوا سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے جن کی نا عادت میں نماز شامل ہو جاتی ہے نا، وہ چاہے آپ کے سامنے یا آپ کی زندگی میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بات نہیں سن رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے ایسا تعلق قائم کر دیتی ہے اور وہ تقویٰ عطا کر دیتی ہے کہ انسان کا دل برے کاموں سے، غفلت سے، سستی سے یا گناہوں سے خود ہی باہر نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو نماز تو عادت میں شامل کر دینی چاہیے بچوں کی، اور الحمدللہ آپ دیکھیں کبھی کبھار مسلوں پہ جائیں اتنی خوشی ہوتی ہے، ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے، کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کی جیسے گھٹی میں پڑی ہوئی ہے نماز، وہ جہاں پر بھی ہوں گے آ کے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہی، تو حالانکہ ابھی ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، بس انہوں نے ماں باپ کو کرتے دیکھا ہے یا ماں باپ نے ان کو بار بار کہا ہے تو وہ اس راہ پر آ گئے ہیں،
تو نماز کے لیے خود بھی اور بچوں کو بھی ہمارا بس یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ نماز تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ سستی نہیں کرنی، یا یہ نہیں کہنا کہ آج نہیں میں کل سے پابندی کر لوں گی، آج کی چھوڑ دیتی ہوں خیر ہے، یا بچوں کے لیے نہیں اب میں بار بار بچوں کو کہوں یہ تو پھر تنگ پڑیں گے مجھ سے، نہیں، نماز آپ کے جو مزاج ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کو بھی پتہ ہو اس سے تو ماما نے ہٹنا نہیں ہے، یا آپ کوئی استاد ہیں تو آپ روزانہ کلاس میں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی نماز کس کس نے پڑھی، پھر اس پہ آپ پرائز بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ عادت میں یہ چیز شامل ہو جائے، یہ ہماری طرف سے اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے دیکھیں تو اس کے لیے بھی یہ کتنی بڑی خلاصی ہے، کیونکہ یہی تو دراصل جنت کی چابی ہے۔ اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، ہم یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے سیکھا کہ 3 بار کرنا سنت ہے، ایک بار آزاد ہونے سے ہی وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ٹھیک ہے آپ کو شیطان سستی میں ڈالے یا جو کرے، تو آپ کم از کم فرائض کو تو اپنی عادت میں شامل رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نمازوں پر پابند کر دے، اور وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں قعدہ میں وہ بھی ضرور پڑھا کریں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔